جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ وقت تھے تو مدینہ میں رہنے والی ایک یہودی عورت نے ان کے پاس پیغام بھیجا. اس نے کہا میں مدینہ چھوڑ کر یمن جانا چاہتی ہوں, میرا خاندان وہاں رہتا ہے, یہاں سب مسلمان ہیں, مجھے اپنے لیے خوف محسوس ہوتا ہے, میں اپنے لوگوں کے پاس جانا چاہتی ہوں. ابو بکر صدیق نے اس کا راستہ نہیں روکا. امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر تم جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو, لیکن وہ عورت اکیلی تھی, سفر لمبا تھا, اس لیے آپ نے 2 نوجوان صحابہ کو بلایا اور فرمائیں اس عورت کو یمن تک صحیح سلامت پہنچا کر آؤ. عورت کے دل میں طرح طرح کے خیال تھے, اسے ڈر تھا کہ پتہ نہیں سفر میں کیا ہوگا. اسے اونٹ پر بٹھایا گیا اور سفر شروع ہوا. دونوں نوجوان ساتھ ساتھ چلتے رہے. جہاں کہیں چوکیاں آتی, راستے میں پہرے دار ملتے تو وہ کہتے یہ امیر المومنین کے مہمان ہیں, اسے جانے دو, اور راستہ کھول دیا جاتا. دن گزرتے گئے, ریگستان پار ہوئے, لمبا سفر طے ہوا, لیکن اس عورت نے ایک عجیب بات محسوس کی. جب وہ اونٹ پر چڑھتی دونوں نوجوان اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیتے, جب وہ اترتی تب بھی نظریں جھکا لیتے. آخرکار کئی دنوں کے بعد قافلہ یمن پہنچ گیا. یمن پہنچ کر اس عورت نے کہا میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ پورے سفر میں ان دونوں نوجوانوں میں سے کسی نے ایک بار بھی میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. پورے راستے انہوں نے میری عزت اور حفاظت کا خیال رکھا. پھر اس نے اپنے خاندان اور رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور کہا میں سمجھتی تھی کہ مدینہ میرے لیے محفوظ نہیں ہے, اس لیے میں یمن آ گئی, لیکن آج میں اعلان کرتی ہوں کہ میں واپس مدینہ جا رہی ہوں, اور اگر تم میری بات مانو تو تم بھی مدینہ چلے جاؤ, کیونکہ عورتوں کی عزت اگر کہیں محفوظ ہے تو وہ دامن مصطفیٰ میں محفوظ ہے. Download ShareChat.